بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ HRMIS کے جس کو ابھی ہم IEMIS کہتے ہیں، کیونکہ اب یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم نہیں رہا، بلکہ یہ ایک انٹیگریٹڈ ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے، جس میں PTC کنڈیشنل گرانٹ، PTC ہائرنگ اور دوسرے پروجیکٹس وغیرہ وغیرہ یہ سارے شامل ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہم نے اس کا نام جو ہے اب چینج کر دیا ہے، اور اب یہ HRMIS نہیں بلکہ انٹیگریٹڈ EMIS رہ گیا۔ آج کی جو ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ٹرانسفر آرڈر ہے اس کو اپلوڈ کیسے کریں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب آپ لاگ ان ہو جائیں گے اپنے ڈسٹرکٹ آفس کے لاگ ان سے، تو پھر پیرامیٹر پہ آپ یہ پیرامیٹر یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں، اس پہ آپ کلک کریں گے پیرامیٹر پہ، اور پیرامیٹر کے نیچے جو ہے نوٹیفیکیشن لسٹ، اس پہ آپ کلک کریں گے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد ویٹ کریں گے کہ یہ فارم جو ہے کھل جائے، تو پھر آپ کو آگے کا پروسیجر میں بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں، میں نے HR پیرامیٹر پہ کلک کیا، پھر نوٹیفیکیشن لسٹ پہ آیا۔ نوٹیفیکیشن لسٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ ونڈو آپ کے سامنے کھل گئی، یہ فارم کھل گیا۔ اب کیا کریں گے، یہ رائٹ ٹاپ پہ کارنر پہ آپ دیکھیں اپلوڈ نوٹیفیکیشن، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ آپ کلک کریں گے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ جو ہیں پھر یہ جو ونڈو آپ کے سامنے کھلتی ہے، اس پہ آپ کام کریں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں آپ جو ہیں سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ٹائپ سلیکٹ کریں گے۔ تو نوٹیفیکیشن ٹائپ میں آپ ابھی پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ بائی پروموشن بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے بھی ہوتی ہے۔ تو پوسٹنگ ٹرانسفر پہ آپ کلک کریں گے، یہاں سے سلیکشن کر لیں۔ اب یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ملٹی اوبلیک سنگل آرڈر۔ اگر آپ کو سنگل ایک بندے کا آرڈر ہے، سنگل ہوا ہے، اس کو اپلوڈ کرنا ہے تو آپ سنگل آرڈر سلیکٹ کریں گے، اور اگر آپ کے پاس ایک ہی آرڈر میں ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو پھر آپ ملٹی آرڈر سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہاں پہ آتا ہوں سنگل آرڈر پہ، کہ سنگل آرڈر جو ہے اس پہ آپ لوگ کام کیسے کریں گے۔ سنگل آرڈر کو میں نے سلیکٹ کیا۔ اس پہ میں نے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آرڈر کا آپ کا سبجیکٹ کیا ہے، میں نے ایسے ہی لکھ دیا XYZ اس کا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری بات ہے ہر آرڈر کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سبجیکٹ آپ یہاں پہ لکھیں گے، اور پھر نوٹیفیکیشن ڈیٹ یہاں پہ منشن کریں، کون سے ڈیٹ کو یہ نوٹیفیکیشن ہوئی۔ مثلا یا آج 1 فروری ہے تو میں یہی ڈیٹ سلیکٹ کر لیتا ہوں، اور یہاں پہ آپ نوٹیفیکیشن نمبر ڈالیں گے، جو آفس آرڈر ہوتا ہے اس کا فائل کا نمبر جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ ڈالیں گے، مثلا SO میل یا جو بھی ہے اوبلیک ESCD اوبلیک، تو اس طرح کا جو بھی آپ کا فائل نمبر ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ، یعنی نوٹیفیکیشن نمبر جو ہے وہ یہاں پہ آپ ڈال دیں گے۔ اور اس کے بعد چونکہ یہ سنگل آرڈر ہے تو اس بندے کا نام یہاں پہ آپ ڈالیں گے کہ یہ بندہ کون ہے جس کا آرڈر ہوا ہے۔ مثلا اس بندے کا نام جو ہے حضرت، اس بندے کا نام، یہ میں آپ کو زوم کر کے تھوڑا سا دکھا دوں، اس بندے کا نام جو ہے حضرت محمد ہے، حضرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس کا نام حضرت ہے، اور اب وہ آرڈر جس کی اسکین کاپی آپ PDF کر کے بنائیں گے، تو PDF آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے جو بھی ہے، اور وہ یہاں پہ آپ لوگ ڈال دیں گے۔ تو جہاں پہ آپ نے کوئی PDF رکھی ہوگی، اب یہاں پہ میرے پاس، ہاں یہ ایک PDF فائل ہے میرے پاس، یہ دیکھیں HSCC جو بھی فائل ہے میں نے ایسے ہی اس کو سلیکٹ کر دیا اور یہاں پہ کلک کر کے اوپن کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سلیکٹ ہو کے آپ اس کو کیا کریں گے، سیو کر دیں گے، تو آپ کی نوٹیفیکیشن جو ہے سیو ہو جائے گی۔ اب اس نوٹیفیکیشن کا آگے جا کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا وہ میں آپ کو یہاں بتاؤں گا۔
چونکہ یہ نوٹیفیکیشن میں نے رفلی ڈالی ہوئی ہے تو اس کو میں سیو نہیں کرتا، کینسل کرتا ہوں، لیکن پروسیجر دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نوٹیفیکیشن ٹائپ میں سے پوسٹنگ ٹرانسفر یا پروموشن کا آپشن سیلیکٹ کریں گے، پھر یہاں پہ آ کے ملٹی سنگل آرڈر میں سے سنگل آرڈر یا ملٹی آرڈر سیلیکٹ کریں گے. تو سنگل آرڈر پہ میں نے سنگل آرڈر سیلیکٹ کیا، اس کا سبجیکٹ دے دیا، اس کا نوٹیفیکیشن نمبر ڈیٹ ڈال دیا، پھر نوٹیفیکیشن نمبر ڈال دیا، اور جس سنگل بندے کی نوٹیفیکیشن ہوئی اس کا نام ڈال دیا، اور وہاں اس کے آرڈر کی فوٹو کاپی یہاں پہ اپلوڈ کر دی. اب آتے ہیں ہم ملٹی آرڈر پہ. ملٹی آرڈر میں کیا ہوگا، یہاں پہ بھی اسی طرح آپ نوٹیفیکیشن ٹائپ میں سے ایک سیلیکٹ کریں گے. پھر ملٹی آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آرڈر میں ایک سے زیادہ بندوں کا آرڈر ہو چکا ہے تو وہ ملٹی آرڈر ہوگا. وہ یہاں سے یہ آپشن آپ سیلیکٹ کریں گے. پھر سبجیکٹ میں آپ جا کے جو بھی اس آرڈر کا جو سبجیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ یہاں پہ ڈال دیں گے. اس کے بعد نوٹیفیکیشن ڈیٹ اس کی کیا ہے وہ سیلیکٹ کر دیں گے. پھر نوٹیفیکیشن نمبر اس کا ڈال دیں گے، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو نیم ڈسیبل ہوگا، چونکہ وہ بہت سے لوگوں کا آرڈر ہے، ایک بندے کا نام نہیں ہے، تو اسپیسیفک اس بندے کا ہم نے نہیں ڈالا ہے نیم. یہ کس لیے ہم نے ڈسیبل کیا ہے اور سنگل آرڈر اور ملٹی آرڈر کو کیوں رکھا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ پوسٹنگ ٹرانسفر کے امپلائی کے پروفائل پہ آپ جا کے پوسٹنگ ٹرانسفر پہ جائیں گے تو آپ اس بندے کے ذریعے، یعنی جس بندے کا آرڈر ہوگا اس سنگل پرسن کو آپ یہاں سے بائی نیم سیلیکٹ کر سکیں گے. جبکہ بہت سے لوگوں کا جو آرڈر ہوگا اس میں تو نوٹیفیکیشن ایک ہی ہوتی ہے، تو آپ اس نوٹیفیکیشن سے آپ سرچ کر سکیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا جو آگے جا کے میں آپ کو سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے ملٹی لوگوں کا جو آرڈر نوٹیفیکیشن ہے وہ سیلیکٹ کریں، نیم جو ہے ڈسیبل ہوگا، اور یہاں سے وہ PDF آرڈر جو بھی ہے اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں گے اور سیو کر دیں گے. تو آپ کی یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ سیو ہو جائے گی. اب جو ہے میں آپ کو اس کا آگے کا پروسیجر بتاتا ہوں کہ آپ اس کا یہ نوٹیفیکیشن جب آپ اپلوڈ کر لیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا، یہاں پہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں. تو آپ یہاں سے جو ہے پھر آپ آ جائیں گے، یہ آپ اپنے یہ آفس امپلائی سرچ پہ آ جائیں گے. یہاں پہ آپ کلک کریں. امپلائی سرچ، اچھا یہاں پہ یہ بتانا تھا کہ اس کو ابھی میں سیو نہیں کرتا، تو اس کو ابھی اسی طرح چھوڑ دیں. تو پھر اب ہم آ گئے ہیں امپلائی سرچ پہ. سرچ پہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے کیونکہ امپلائیز کا فارم جو ہے تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے، اس لیے ٹائم لے لیتے ہیں. تو یہاں پہ آنے کے بعد اب مثلا یہ فرسٹ ون جو ہے ایک بندہ ہے، یا سیکنڈ ون کو لیتے ہیں، یہ سید یونس جان، اس کی ٹرانسفر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو جو آرڈر آپ نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، اب یہاں پہ اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانے جا رہا ہوں. اچھا، ابھی جب ہم اس فارم کو کھول لیتے ہیں تو یہاں پہ اس نوٹیفیکیشن کا جو آپ نے اپلوڈ کیا اس کا فائدہ کیا ہوگا. اب یہاں پہ ہم آتے ہیں پوسٹنگ ٹرانسفر پہ اس بندے کے. ٹھیک ہے، یہ سید یونس جان جو ہے اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر پہ ہم آتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں مثلا جس کا یہ لاسٹ ون سکول یہ ہے، 17 اگست 2017 سے یہ اس سکول میں نوکری کر رہے ہیں. تو اس کو ہم ایڈٹ کر دیتے ہیں. ایڈٹ کرنے کے بعد مثلا یہ بندہ اس سکول سے چلا گیا. ٹھیک ہے، یہاں سے تو آپ اس کو انیکٹیو کر دیں اور وہ ڈیٹ آپ ڈال دیں کہ یہ 1 فروری 2022 کو اسکول سے چلا گیا. ٹھیک ہے، ریمارکس میں آپ کچھ لکھ لیں اور نوٹیفیکیشن ڈیٹیل آپ یہاں پہ ڈال دیں، جو اس کی نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اور اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں.
اب یہ بندہ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ انیکٹیو ہے. اب اس کی پروموشن کون سے اسکول کو ہوئی ہے, یا یہ پروموشن کے علاوہ اس کی ٹرانسفر کون سے اسکول کو ہوئی, تو یہاں پہ اس کی ٹرانسفر یا پروموشن کا کیسے یا ٹرانسفر کا, تو یہاں پہ انیکٹیو کر دو, اور آگے جا کے اگر یہ ٹرانسفر ہوا ہے تو پھر اس کی پوسٹنگ انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل, وہی طریقہ, اور یہاں سے اس کی یہاں سے بائی پروموشن ہے یا بائی ٹرانسفر ہے, یہ آپ سلیکٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اس کا کون سے اسکول کو آپ نے اس کو ٹرانسفر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے اسکول آپ لوگ سلیکٹ کریں گے کوئی بھی. مثلا میں نے اس کا یہ اسکول سلیکٹ کر لیا, اور ڈیزگنیشن اس کا جو بھی ہے وہ یہاں سے آپ سلیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے, یہ سٹی ہے یا اس کو دیکھ لیتے ہیں, یہ سٹی ٹیچر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ضروری بات ہے کہ سٹی ہی کو سلیکٹ کریں گے. یہ میں نے سٹی سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے, سٹی سلیکٹ کرنے کے بعد اب بھی آپ جو ہیں یہاں پہ ان کے یہ ڈپوٹیشن کا آپشن آپ جو دیکھ رہے ہیں, ڈپوٹیشن کا یہ یس ہے کہ نہیں, تو یہ نو ہی رہے گا بائی ڈیفالٹ. اگر ڈپوٹیشن ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ سٹیٹس اس کا کیا ہو جائے گا, آپ نے اس پہلے ٹرانسفر کو تو انیکٹیو کر دیا, یہاں پہ اس کو اس اسکول میں ورکنگ پہ کر دو, کیونکہ بندہ بیک وقت ایک ہی جگہ پہ ایکٹیو ہو سکتا ہے. اب کون سی تاریخ سے اس کا یہ آرڈر ہوا ہے, مثلا میں یہی تاریخ لے لوں کہ 1 فروری سے اس نے ادھر چارج لے لیا, یا دوسری ڈیٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ابھی چونکہ ابھی ورکنگ پہ ہے تو یہ اگلی ڈیٹ انیکٹیو ہے. جب یہاں پہ اس کا ٹرن آپ جب پورا کرتے ہیں, کوئی کہیں پہ ٹرانسفر کرتے ہیں یا پروموٹ ہوتے ہیں, تو یہاں پہ تبھی ہم وہ ڈالتے ہیں. اب یہاں پہ آتے ہیں نوٹیفیکیشن ڈیٹیل. یہ وہ جگہ ہے جو نوٹیفیکیشن آپ نے اپلوڈ کی ہوگی, تو اس بندے کا نام اگر آپ نے لکھا ہوگا ادھر, اگر سنگل ہے وہ, تو وہ یہاں پہ وہ نوٹیفیکیشن آ جائے گی, اور یہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں گے, بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں مینول اس کی نوٹیفیکیشن کی انٹری کریں کہ یہ نوٹیفیکیشن ہے. تو نوٹیفیکیشن کی لسٹ جو ہے وہ چاہے سیکٹری آفس سے ہو, چاہے ڈائریکٹریٹ سے ہو, چاہے جہاں سے بھی ہو, وہ لسٹ یہاں سے جب آپ ڈالتے جائیں گے تو وہ لسٹ میں یہاں پہ اویلیبل ہوں گے, اور آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے وہ نوٹیفیکیشن جو بھی ہوگی. تو اس کا فائدہ جو آپ نوٹیفیکیشن اپلوڈ کریں گے اس کا یہی فائدہ ہوگا کہ آپ اس کو یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نوٹیفیکیشن آپ کے پاس اویلیبل بھی ہوگی, امپلائی کے پاس بھی اویلیبل ہوگی, وہ خود بھی اپنی نوٹیفیکیشن کو دیکھ سکے گا کہ میری جو آرڈر ہوئی تھی وہ کون سی تھی. وہ اس کے پیچھے پھرے گا نہیں, بلکہ اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی نوٹیفیکیشن اس کے پاس پڑی رہے گی. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ فائدہ ہوگا. یہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد چونکہ میں نے کوئی نوٹیفیکیشن سیو نہیں کی ہے, اس لیے وہ ڈراپ ڈاؤن میں یہاں نظر نہیں آ رہی. آپ ریمارکس بھی ڈال سکتے ہیں اور نوٹیفیکیشن ڈیٹیل پھر یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی ڈیٹیل ہے تو وہ بھی ساتھ انٹر کر سکتے ہیں. تو آپ ایڈ ریکارڈ کر کے اس کو ایڈ کر دیں گے, اور پھر یہاں پہ آ کے سیو کر دیں گے. تو یہ بندہ جس کی سٹیٹس آپ نے پچھلی جگہ پہ انیکٹیو کی تھی, اگلی اسکول میں ایکٹیو ہو جائے گی. اب جو ہے چونکہ میں لائیو ڈیٹا پہ کام کر رہا ہوں تو اس کو میں کینسل کرتا ہوں, اور دوبارہ تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ جب آپ ایک ٹرانسفر کو انیکٹیو کر دیں تو دوسری جگہ پہ یا دوسرے اسکول کو آپ ٹرانسفر کریں تو وہاں پہ کیسے ایکٹیو کریں گے. آپ ایڈ نیو ریکارڈز پہ آئیں گے, پھر یہ ونڈو یہاں آپ کے پاس کھل جائے گی, پھر یہاں پہ پوسٹ ٹرانسفر ٹائپ سلیکٹ کریں گے, پھر پلیسمنٹ ٹائپ کے بائی ٹرانسفر ہے یا بائی پروموشن ہے وہ سلیکٹ کریں گے. تو یہاں سے ہم نے کر دیا کہ یہ بندہ بائی ٹرانسفر ہے. پھر یہاں پہ کون سے اسکول کو کر رہے ہیں وہ اسکول لسٹ آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے, اور پھر اس کی ڈیزگنیشن یہاں سے, اور پھر جو ہے یہاں پہ ورکنگ کریں گے اور ڈیٹ سلیکٹ کریں گے کون سے ڈیٹ کو آرڈر ہوا ہے, اور وہ نوٹیفیکیشن ڈیٹیل وہ آپ یہاں سے جو آپ لوگوں نے آرڈر اپلوڈ کیا ہوگا بائی نیم, اس کو آپ سرچ کر سکیں گے, یا اس نوٹیفیکیشن نمبر کو اگر یہ سب کا ہے, وہ بہت سے لوگوں کا ہوا ہو تو وہ نوٹیفیکیشن نمبر ڈالیں گے, اگر کسی سنگل کا ہوا ہو جو آپ نے نیم ادھر ڈالا ہوگا تو وہ بائی نیم آپ یہاں پہ سرچ کر سکیں گے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ریمارکس میں کچھ بھی آپ ریمارکس لکھ سکتے ہو, اور نوٹیفیکیشن نمبر وغیرہ پھر یہاں پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں, یا مزید ڈیٹیل ہو تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اور ایڈ ریکارڈ کرنے سے یہ پوسٹنگ ٹرانسفر لاگ پہ آ جائے گا, اور فائنلی آپ سیو ریکارڈ پہ کلک کریں گے تو وہ بندہ اس اسکول کو ٹرانسفر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب میں جو ہے اس کو کرتا ہوں کینسل کیونکہ لائیو ڈیٹا ہے.
کینسل کرنے کے بعد میں دوبارہ اس بندے کو، چونکہ میں نے یہاں پہ اس کو ان ایکٹیو کیا تھا، اب واپس آتا ہوں، ورکنگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو اپڈیٹ ریکارڈ کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے طریقہ کار تھا۔ اگر کسی کو کوئی مشکل آ رہی ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی وضاحت پھر کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہے HR پیرامیٹر میں آپ جائیں گے، نوٹیفیکیشن لسٹ میں جائیں گے، اور نوٹیفیکیشن لسٹ میں جانے کے بعد یہاں پہ ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، چاہے بہت سے لوگوں کی ایک نوٹیفیکیشن ہو یا چاہے ایک بندے کی نوٹیفیکیشن ہو، تو وہ یہاں پہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا اپلوڈ نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ٹائپ سیلیکٹ کریں گے، اگر پوسٹنگ ٹرانسفر کی ہے، پھر سنگل اور ملٹی آرڈر کا بتا دیا ہے، پھر سبجیکٹ ڈالیں گے اور نوٹیفیکیشن ڈیٹ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے سنگل بندے کا کیا ہے تو یہاں پہ پھر اس کا نام لکھنا ہوگا، اگر ملٹی ہے تو نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں سے آپ PDF فائل سیلیکٹ کر کے سیو کریں گے۔ اگر کسی کو کسی قسم کا مسئلہ آ رہا ہو تو پروونشل EMIS سے آپ رابطے میں رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔